بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلومز ٹیکسانومی کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ بینجامن بلوم نے ماہر نفسیات تھے، تعلیم اور ماہر تھے، اور انہوں نے یہ چیزیں بنائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ بچے کو چیزیں یاد کرائی جائیں، اور اوبیسلی جو چیزیں ہر علم کے اعتبار سے چیزیں ابتدان چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور اس میں انہوں نے مثال دی تھی یہ ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز کا ڈپلومے میں انہوں نے یہ چیزیں پڑھائی تھیں، تو مجھے وہی کام آ رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے چیزوں کو سمجھنا۔ اس کی ہم نے پچھلی کلاس میں بھی مثال دی تھی کہ کس طرح سے جب دین نازل ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی، تو صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ قرآن پاک کو لکھ لیا جاتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی اپنی زندگیوں میں انکلکیٹ کرتے تھے، اس کو ان چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے، ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اور اپنی فہم اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فہم تھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی عبادات کو، اپنی روٹین کو موڈیفائی کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو کام ہے اس کو اپلائی کرنے کا، کہ جب علم یا معلومات حاصل ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ان معلومات کا فہم اور ادراک بھی ہو جائے، تو اگلے مرحلے پر روزمرہ زندگی میں اس علم یا معلومات کا استعمال یا عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ چیز یاد ہو گئی، اس کی سمجھ بھی آ گئی، تو اب اس چیز کو عمل بھی کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں قرآن پاک کے؟ 5۔ ہر مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں، اور یہ 5 حقوق ہیں کہ پہلا ہے اس کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھنا، کہ ہماری تلاوت درست ہو، ہمیں قرآن پاک صحیح طور پہ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں اس کو تلاوت کرنی آنی چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، بلکہ میں نے نا ایک پہلا والے، آگے پھیلائیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ ہم قرآن پاک پہ ایمان لائیں۔ اچھا، قرآن پاک پہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی منزل اللہ ہے۔ منزل من اللہ، اور ہاں جی، اور یہ محفوظ ہے۔ قرآن پاک محفوظ ہے، صحیح، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، صحیح، اور معجزہ ہے یہ اللہ کی جبریل طرف لے سے۔ کے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور آپ نے کیا بھائی کہا، دوبارہ سنا ہے؟ جبریل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل بالکل ہوا۔ صحیح، یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ڈیفائن کیا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے، آپ کی زبان مبارک سے ہوتا ہوا، صحابہ کرام کے دلوں سے ہوتا ہوا، اہل بیت کے دلوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ کتنا مبارک ہے، الحمدللہ، اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑی بات ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک پہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک کی حیثیت کیا ہے، اور قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن پاک ان چیزوں پہ ایمان لانا ہے کہ یہ کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، محفوظ ہے، معجزہ ہے۔ ایک اور چیز جو ضروری ہے ایمان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے، قرآن پاک میں بتائی گئی کسی بھی بات پہ یقین کرنے کے لیے ہمیں عقل یا سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ قرآن پاک کے اندر بتائی گئی کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے، اس پہ ایمان لانے کے لیے ہمیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں پتہ نہیں بات کی تھی یا نہیں کی تھی، غالباً شاید کی تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ سورسز آف نالج 3 ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سینسز کا، حواس کا، ایک ہوتا ہے انٹلیکٹ کا، ذہن کا، عقل کا، اور تیسرا ہوتا ہے وحی کا۔ ہم قرآن پاک کی کسی بھی بات پہ ایمان لانے کے لیے سینسز اور عقل کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے،
اور یہ اب یہ جو میں بات کی ہے نا، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی اہم بات ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا فتنہ جو اسلام کی آئیڈیالوجی کے اندر آیا تھا وہ کیا تھا؟ عقل پرستی کا فتنہ یہ تھا. معتزلہ، جہمی، مرجئہ، یہ سارے لوگ عقل کی بنیاد کے اوپر، فلسفے کی بنیاد کے اوپر کویسچن ریز کرتے تھے. تو اہل سنت میں سے دو گروہوں نے عقل کی بنیاد پہ، فلسفے کی بنیاد کے اوپر ان کے اعتراضات کا جواب دیا. علم کلام والوں نے ریشنلزم، بالکل ٹھیک. تو عقل کی بنیاد کے اوپر اعتراض کیے گئے اور کچھ لوگوں نے عقل کی بنیاد کے اوپر ان اعتراضات کا جواب دیا. لیکن اگلا سٹیج بڑی خطرناک تھی. یہی ریشنلزم والوں نے، یہی عقل کی بنیاد کے اوپر، منطق کی بنیاد کے اوپر، فلسفے کی بنیاد کے اوپر جواب دینے والوں نے یہ کیا اسٹیبلش کر لیا کہ اب عقائد عقل کی، منطق کی بنیاد پہ، فلسفے کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد کے اوپر ہی اسٹیبلش ہوا کریں گے. اور پھر بعد میں آنے والے اشاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اس طرح کی باتیں بھی کی کہ جو بات عقل کے سے ثابت ہوگی ہم اس کو صحیح مانیں گے، اور باقی چیزوں کو ظنی مانیں گے. اس سے ہم ظنی الدلالہ چیزوں سے، نصوص سے ہم حقیقی اور جو آپ کہہ لیں کہ قطعی عقائد کو ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس نے اچھے خاصے اہل علم کو متاثر کیا کہ جی عقل کی بنیاد، عقل اگر تسلیم کرے گی تو ہم بات کو مانیں گے، اور اگر عقل تسلیم نہیں کرے گی تو ہم بات کو نہیں مانیں گے. تو عقل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ماننے یا نہ ماننے کی بات کی گئی. اسی طرح کا یہ جو فتنہ گزرا پچھلے زمانوں میں، اور اس کی وجہ سے بے شمار فرقے بنے اور بے شمار فساد، اور اس کے بعد بحوث، اور پھر اس کے بعد ائمہ نے کتابیں لکھی، ان چیزوں کو واضح کیا، اور کافی سارا کام ہوا. اوبویسلی چیزوں کو کلیئر کیا گیا، لیکن اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب ان چیزوں کے اندر وہ ڈسٹرب ہو گئے. اب اس دور کا فتنہ یہ ہے، اس دور کی مصیبت یہ ہے کہ ہم سائنٹزم کے دور میں زندہ ہیں. اس دور میں سب سے سچی بات مانی جاتی ہے سائنٹیفک بات، کہ وہ بات جو ایکسپیریمنٹ سے پروو کی جا سکے، وہ بات جس کو ایویڈنس بیسڈ کہا جا سکے، جس کا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی ڈیٹا یا جس کو کوئی ایکسپیریمنٹ سپورٹ کرتا ہو. اور اس حد تک ہم سائنس کو فالو کرتے ہیں کہ سائنس کے نام پہ کچھ بھی کہہ دیا جائے، وہ فیکٹ نہ بھی ہو، وہ تھیوری بھی ہو، تو لوگ اس کو ایمان بنا لیتے ہیں. جیسے آپ دنیا میں جانتے ہیں آپ لوگ کے فزکس کے اندر بگ بینگ تھیوری اور بایولوجی کے اندر ایوولوشن کی تھیوری، یہ دو ایسے ایٹم بم ہیں کہ اگر یہ کسی بچے کے دماغ میں چل جائیں تو وہ بندہ ایمان سے بھی جاتا ہے کہ جی اچھا جی لائف کی بگننگ تو ایوولوشن سے ہوئی ہے، اور کائنات کی بگننگ تو بگ بینگ سے ہوئی ہے. یہ مولویوں نے ایسے ہی بیچ میں اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کروایا ہوا. اور کتنے ہی لوگ آج کل کے دور میں جو بچے جا رہے ہیں ایتھیزم کی طرف، ان کو سہارا جھوٹا سہارا ہوتا ہے، لیکن ان کو سہارا بہرحال ان تھیوریز کا ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو گزارش یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی بتائی ہوئی کسی بھی بات اور ہر بات پہ ایمان لانے کے لیے نہ ہم عقل کے پابند ہیں، نہ ہم کسی بھی بات پہ ایمان لانے کے لیے سائنس کے پابند. حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کیوں ملا تھا؟ ان سے آگے مشرکین نے کہا کہ تم دیکھو، تم مجھے یہ بتاؤ، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی بندہ ایک رات میں فلسطین سے ہویا تو تم اس کو مانو گے؟ اس کی بات سچی مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک رات میں تو نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا دیکھا نا، ہم نے کہا تھا نا، دیکھو تمہارے نبی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں فلسطین سے بھی ہوا ہے اور آسمانوں کی بھی سیر کر رہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لیٹ می چیک، لیٹ می کنفرم. تصدیق کی. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک نے کہا ہے تو پھر بس بالکل سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. اور میں تو اس سے بھی بڑی بات ان کی مان لیتا ہوں، جبریل کئی دفعہ ہو کے آتے ہیں وہاں سے، رات تو بہت لمبی ہوتی ہے، دن میں کئی دفعہ آتے ہیں جبریل وہی لے کے. تو کس بنیاد پہ انہوں نے مانا؟ عقل پہ مانا یا کوئی سائنٹیفک فیکٹ تھا ان کے سامنے؟ ہمیں تو تسلیاں ملیں گی نا معراج کے حوالے سے، جی اور جی اسپیڈ آف لائٹ اور فلاں اور فلاں اور ڈائلیشن آف ٹائم اینڈ اسپیس
اور یہ ساری باتیں آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا، ان کے سامنے یہ تسلیاں نہیں تھیں، ان کے سامنے بس اللہ کے رسول کے اوپر ایمان تھا۔ ہم قرآن پاک کی بات کو ماننے کے لیے کسی عقلی دلیل، کسی سائنٹیفک دلیل کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے، یہ جاننا اور سمجھنا اور سمجھانا اپنے بچوں کو۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ باقی جتنی چیزیں ہیں نا کہ اچھا اب سائنس جو ہے، یعنی قرآن پاک کی ساری باتیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سائنس اب مان رہی ہے، تو بھائی سائنس نے تو ایونچولی اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں وہی بتانا ہے جو اللہ نے بتایا۔ ہم ان ساری چیزوں پہ ایمان لانے کے لیے سائنٹیفک ڈسکوریز کے محتاج نہیں ہیں۔ جو بھی ہمارے سامنے بات رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ سائنس اگر آج کوئی بات اس کے اگینسٹ بھی کرتی ہے تو ہم سائنس پہ ایمان نہیں لاتے، ہم سائنس پہ ایمان لاتے ہیں۔ سائنس ایک نالج ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو اس کے اندر ایکسیل کرنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم ایمان اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ لاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ پہلی چیز ہے کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان ہو کہ جو منزل من اللہ ہے وہ سچ ہے۔ اس کو سچ ماننے کے لیے ہمیں نہ عقل کی ضرورت ہے نہ سائنٹیفک پروف کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر میری کسی بات سے آپ لوگوں کو آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل فری ٹو ڈو اٹ۔ میں تو کوئی علم تو ایسے تو نہیں کہ میری بات وہ آخری بات ہے، ہو سکتا ہے مجھے اصلاح کا موقع مل جائے، مجھے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے۔ خاموشی جو ہوتی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے استاد محترم، سائنس تو بعض دفعہ جی جی اونچا اپنی ہی باتوں کو بعد میں تبدیل بھی کر دیتی ہے۔ کائنڈلی اونچا بولیے تھوڑا سا۔ سائنس تو بعض دفعہ اپنی ہی بیان کی ہوئی چیزوں کو بعد میں تبدیل بھی کر دیتی ہے، بالکل بالکل بدلتی رہتی تو ایسے۔ اس لیے اگر اس سے ایمان لے تو پھر تو ایمان بھی بدلنا پڑے گا نا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ نیوٹن کے ٹائم پہ نیوٹن نے جو لاز آف موشن دیے ہیں، اس دور میں مانا جاتا تھا کہ ٹائم اور اسپیس دونوں اسٹیٹک ہیں، کانسٹنٹ ہیں۔ اور آئنسٹائن نے جب اپنے لاز پیش کیے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ نہیں، ٹائم بھی جو ہے وہ اس میں ویریبل ہے اور اسپیس بھی ویریبل ہے، ان دونوں چیزوں کے اندر ڈائلیشن بھی ہو سکتی ہے، کنٹریکشن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو obviously چیزیں جیسے جیسے ہمارے سامنے آتی ہیں، لوگوں کے سامنے آتی ہیں، وہ اس میں امینڈمنٹس لاتے ہیں، اور یہ سائنس کی خوبی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بنیاد رکھیں گے، اور ہر چیز کو ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ کوئی بات سن لی کہیں سے کہ سائنس یہ کہتی ہے، اس کو کسی آیت سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو 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 یہ مل گئی بات، اور پتہ نہیں انہوں نے اخبار جہاں سے پڑھا ہو، اور وہ اس کو ملا کے جناب پیش کرتے ہیں، دیکھو جی سائنس بھی یہ کہتی ہے، بلکہ سائنس کا نام ویسے ہی لوگوں نے تکیہ کلام بنایا ہوا ہے۔ یہ خطرناک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ کسی ایک چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں، کل کو بدل جائے تو ہم اب جو ہے پھر پریشان ہو جائیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ہمیں اللہ کی کلام کے اوپر، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جو باتیں ہیں اس کو ہم ڈومیننٹ مانیں، اس کو ہم ڈومیننٹ مانیں، اس میں یہ نہ ہو کہ چھپاتے پھریں اپنے ذہن کو، یا اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ہمیں وہ ہو کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، پتہ نہیں کیا نکلے گا، پتہ نہیں میں اس کو پروف کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، میری بےزتی نہ ہو جائے، میں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں۔ بھائی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے فرمایا، ہمیں جو اس میں سے سمجھ آ رہا ہے ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں، جو بھی ہے اللہ نے سچ کہا ہے۔ میں تو بچوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو بھائی بگ بینگ ہوا ہے تب بھی اللہ نے کی ہے، نہیں ہوا تو بھی اللہ کو بہتر پتہ ہے، لیکن بنایا کائنات کو اللہ نے، بگ بینگ کے ذریعے بنایا ہے یا خود بنایا ہے۔ اسی طرح ایوولوشن ہوئی ہے تو بھی اللہ نے کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان کی تخلیق میں ایوولوشن کوئی نہیں ہوئی۔ ہیومن بینگ ہیز ناٹ ایوالوڈ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، مٹی سے اس کا پتلا بنا کے اس میں جان ڈالی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے انسان کی تخلیق کے اندر ایوولوشن کی۔ باقی مخلوقات میں ہوئی ہے تو اللہ جانتا ہے، ہوئی ہو شاید نہ ہوئی ہو، لیکن انسان کی تخلیق کے اندر وی آر ویری کلیئر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میڈ اٹ ویری کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود بنایا ہے اور پھر اس میں روح ڈالی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ کئی دفعہ آیا ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، وی کین ناٹ بلیو ان اینی تھنگ ادر دین دس۔ تو یہ باتیں بہرحال تو وہ قرآن پاک پہ ایمان کے حوالے سے، تو میں یہ اس لیے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو باتیں
ہم سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مطالبہ کیا نا کہ قرآن پاک پہ ایمان ہو، پھر اس کو پڑھا جائے صحیح طور پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا جو ہے یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے نہیں ہے. حفظ کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں خود. اللہ اکبر، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل کرنے کے بعد، یہ قرآن آپ کو عطا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے یعنی آپ کی امت میں سے چنتا ہے بچوں کو، لوگوں کو چنتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ تعالیٰ وارث بناتا ہے قرآن پاک کو ان لوگوں کو جن کو اپنے بندوں میں سے چنتا ہے. ایسے نہیں کوئی حافظ بن جاتا. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے ان والدین پہ بھی اور ان بچوں پہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت بخشتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے عند اللہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلیسنگ ہے نا، تو بلیسنگ اٹ سیلف جو ہے ہمیں آخرت میں ریوارڈ نہیں دے گی. اس بلیسنگ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر بندوں میں سے چن کے ہم اس کتاب کو کا وارث ان کو بناتے ہیں. فمن ان وہ پھر وہ حافظ جو ہوتے ہیں دین قرآن پاک کا دین کا علم حاصل کرنے والے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ، بعض تو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. قرآن ویسے بھی بلا دیتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کے حکموں پہ عمل بھی نہیں کرتے، بلکہ کوئی اور آئیڈیالوجی لے کے چل پڑتے ہیں. اور اللہ نے جو آئیڈیالوجی دی ہے، اللہ نے جو تعلیم دی ہے، اللہ نے جو نظریہ دیا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہمیں ایمان دے. فمنہم مقتصد، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو میڈیوکر سے ہوتے ہیں کہ کبھی کر لیا عمل کبھی نہیں کیا. اور ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ذالک هو الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کا جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس واپس آتے ہیں جی. تو تیسرے نمبر پہ ہے جب علم یا معلومات حاصل ہو جائیں اور ساتھ ساتھ ان معلومات کا فہم اور ادراک بھی ہو جائے تو اگلے مرحلے پر روزمرہ زندگی میں اس علم یا معلومات کا استعمال یا عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اس سے نہ صرف سیکھا جانے والا علم یا ہنر ذہن نشین اور پختہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علم زندگی میں مفید، منافع بخش اور کارآمد بھی ثابت ہوتا ہے. تعلیم و تدریس کے جدید نظریات کے تحت عمل اور اطلاع کے ذریعے سے سیکھنے، لرننگ بائی ڈوئنگ کے طریقے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہماری تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ ہم امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر کے حصول اور اعلیٰ گریڈ لینے کے لیے معلومات کو رٹانے اور پھر امتحان میں ان کو اگلوانے پر تو زور دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن علم و ہنر اور معلومات کو عملی زندگی میں کام میں لا کر استفادہ نہیں کر پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کوئی انقلاب یا بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. تعلیمی دنیا ورلڈ آف ایجوکیشن اور کام کی دنیا ورلڈ آف ورک میں دوریاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جاتی ہیں. دیکھیں نا آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں کہ پاکستان میں ہر یونیورسٹی کراتی ہے ایم ایس کیمسٹری، ایم ایس بایولوجی، ایم ایس جو ہے اب تو بایو ٹیکنالوجی اور مولیکولر بایولوجی اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور کتنے لوگ ایم ایس کر رہے ہیں، کتنے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک سے سائنٹسٹ کتنے نکلتے ہیں، کتنے ریسرچرز ہیں ہمارے، کتنے ریسرچ جرنلز ہیں ہمارے. لٹریچر میں ہر یونیورسٹی میں ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات، ایم اے انگریزی، ایم اے تاریخی، فلاں فلاں. لٹریچر میں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے اردو لٹریچر میں ہی بتائیں، سوائے ناولوں کے ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ ہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم اتنا، بلکہ میں نے تو دیکھا کئی لوگ جو لٹریچر نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ اچھا لٹریچر لکھتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں جنہوں نے لٹریچر پڑھا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پریکٹیکلی چیزوں کو انیکٹ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن پاک کی آیت ہے، یہودی علماء کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان علماء کی مثال جن کو ہم نے تورات دی تھی ایسی ہے کہ جس طرح کسی گدھے پہ کوئی وزن ڈالا ہوا ہو.
کہ ان کے پاس کتابیں تو ہیں لیکن وہ کتابیں نہ ان کی زندگی کو بدل رہی ہیں نہ ان کے نظام کو بدل رہی ہیں. اور کیا خیال ہے ہمارے ہاں کتنا مختلف ہے معاملہ؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہم نے دین کو کتنا امپلیمنٹ کیا اپنے معاشرے کے اندر. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی طبقہ ایک فاؤنٹین کی طرح ہے. مدارس کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کو، آپ یہ کہہ لیں کہ اسلامی تعلیمات کو پریزرو کرنے کے اندر. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ فاؤنٹین کی طرح ہے کہ وہ جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں وہ مدارس سے نکلتے ہیں اور مدارس میں ہی بیٹھ جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت مسجدوں میں چلے جاتے ہیں. تجارت کے حوالے سے اللہ کے احکام ہیں جو ہمارے بازاروں میں نہیں نظر آتے. اسی طرح سے پرسنل لائف کے اندر، اخلاق کے اندر، دیانت کے اندر، عدالت کے اندر، سیاست کے اندر، ہر ایک شعبے کے اندر اللہ کی تعلیمات میں تو کمی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے. جی بیٹا بہن آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دراصل وجہ یہی ہے کہ مدارس سے نکلتے ہیں اور وہ یعنی کہ جو خالی حفظ کرتے ہیں ان کو قرآن پاک کا مطلب مفہوم نہیں پتا، اور دین کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے اور قرآن پاک پڑھنا ہے تو یہ ایک دیندار بندہ ہے. لیکن جو پوری زندگی پہ یہ کہ اس کی پوری زندگی دین پہ چلنی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ معاملات، ہمسائے، کاروبار، سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ نہایت ناکام ہیں اس چیز میں کہ مائیں اپنے اولاد کی تربیت، یعنی کہ والدین کو خود نہیں پتا اس کے بعد بچوں کی تربیت انہوں نے کہاں سے کرنی ہے. اور جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ سائنٹسٹ وغیرہ یا ریسرچرز وغیرہ، تو نظام تعلیم میں ہمارا بہت کم جو ہے پورشن وہ اس کو دیا گیا ہے. تو اب ایک جو شخص ہے اس کو، یعنی کہ جو ہمارے یہاں پہ جو کامن بات ہے کہ ایک بندے کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس نے کیا ریسرچ کرنی ہے. اور اگر کوئی ریسرچ کرنے والا بندہ بھی ہے یا کچھ ہے تو اس کو کوئی چیز دی نہیں جاتی سہولیات کے وہ کچھ آگے چل سکے، تو وہ بیچارہ مجبور ہو کے پھر بس رزق یعنی کہ کمائی کے لیے یا پھر اپنے گھر والوں کی وہ 2 ٹائم کا کھانا پورا کرنے کے لیے بس کوشش کرتا رہتا ہے اور یہیں سے زندگیاں ختم ہوتی جاتی ہیں. یہ تو انقلابی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ، اور یہ ٹوٹل نظام ہی اتنا خراب ہو چکا ہے، انسان اب کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آتی. یعنی وہ لوگ جن کے اندر کمپٹنسی تھی یا ابیلٹی تھی یا ہو سکتی تھی ان کو ہم نے اتنا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے اتنی ناانصافیاں کی ہوئی ہیں ہمارے ماحول کے اندر. ان کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں ان کے لیے کمائی کی اپرچونٹیز یا ان کے جو منیمم ویج ان کو دی جاتی ہے وہ اتنی ناکافی ہے کہ وہ سروائیول کے لیے ہی ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، وہ انوویشن کی طرف جا ہی نہیں پاتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. اچھا جی، جو علم یا ہنر عملی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہ لا سکے اس کی اہمیت، ضرورت اور افادیت بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ وہ چیز زمین میں جڑیں پکڑتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اور جو چیز نفع بخش نہیں ہوتی وہ اس زبد کی طرح ہوتا ہے جو سیلاب کے ساتھ، جب سیلاب آتا ہے نا تو بہت زیادہ گند اور تنکے اور لفافے وغیرہ اور گند وغیرہ اس کے ساتھ بہہ جاتا ہے. زمین میں جڑیں چیز وہی پکڑتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو وہ علم، وہ ہنر جو فائدہ مند ہوگا وہ ٹکے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ پچھلی پھر وہ آبسلیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اور ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگ جو معاشرے کے مسائل ہیں یا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو لوگوں کے مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں یا فکری مسائل ہیں یا اخلاقی مسائل ہیں، اگر ہمارے علماء اور ہمارے جو خطباء ہیں، جو ہمارے مدرسین ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کی افادیت کم ہو جائے گی. یعنی وہ ڈاکٹر جو لوگوں کی امراض کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک علاقے کے اندر لوگوں کو مسئلہ ہے گھٹنوں کا اور ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے دوائی دے رہے ہیں میدے کی، تو میدے کے ڈاکٹر کے پاس گھٹنوں کے مریض تو نہیں جائیں گے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر بھی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہمارے جو جیسے کوئی امام مسجد ہے تو اس کے جو مقتدی ہیں، اس کے محلے کے جو نمازی ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں دینی اعتبار سے، انہیں کن شعبوں کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمارے طلباء کو ان کے کیا مسائل ہیں، ہم ان کو کس طرح سے دینی طور پہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کو کس طرح سے ہم ایڈریس کر کے ان کو اپنے سے اور اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر سکتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہم نہیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے تو آبویسلی پھر لوگ انٹرسٹ نہیں لیں گے. اگر آپ کو ایک مفید بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کا جمعہ بھی سننے اور پڑھنے آئیں گے.
اور اگر آپ کی باتیں بس ایسی کہانی ہیں اور لوگوں کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو obviously وہ بھی پھر نماز کھڑی ہونے کے وقت ہی پہنچیں گے اور نماز پڑھ کے بھاگ جائیں گے. تو ان چیزوں کو ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پریکٹیکلی اپلیکیبل ہیں ہمارے حوالے سے. اچھا جی، اس کے بعد مثالیں دی گئی ہیں یہاں پہ. مثال نمبر 1، جیومیٹری کی تدریس میں مستطیل کی اہمیت. مستطیل اور مربع اشکال کا علم اور فہم تو دیا جاتا ہے، مستطیل یا مربع اشکال کا رقبہ اور احاطہ معلوم کرنے کا طریقہ تو بتایا جاتا ہے، مستطیل یا مربع اشکال کو کھیت یا پلاٹ کا رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ اور ارد گرد باڑ وغیرہ لگانے کے خرچ معلوم کرنا کاغذوں پر تھیوری کے طور پر سکھایا تو جاتا ہے، مگر عملی طور پر اس کی تربیت نہیں کی جاتی. مستطیل کہتے ہیں جی یہ جو ریکٹینگل ہوتا ہے، اور مربع تو obviously اسکوائر ہوتا ہے. لیکن یعنی تھیوری تو پڑھا دی جاتی ہے لیکن اس کو فیلڈ ورک نہیں اس کا کروایا جاتا ہے، اس کی اپلیکیشن فزیکلی نہیں کروائی جاتی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% سے زائد لوگ جنہوں نے مذکورہ علم اور فہم حاصل کیا ہوتا ہے اپنے کھیت نہیں ماپ سکتے، اس کا رقبہ نہیں نکال سکتے، اپنے مکان کا پلاٹ نہیں ماپ سکتے، اینٹوں کی تعداد اور خرچ نہیں نکال سکتے. اس حوالے سے جیومیٹری کا جو علم اور معلومات دی جاتی ہیں ان کا اگر عملی اطلاق کیا جائے یا کروایا جائے تو اس طرح معیار تعلیم بھی بہتر ہو اور علم کے فوائد بھی حاصل ہوں. عملی اطلاق کے طور پر استاد یہ بھی کر سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر کمرہ جماعت کی پیمائش کرے، طول و عرض کا اور مستطیل و مربع اشکال کا تصور واضح کرے، کمرے کے فرش پر ہی چاک کے ذریعے سے بچوں کو رقبہ نکالنے کے لیے کہے، فرش پر لگائے جانے والی اینٹوں وغیرہ کی تعداد معلوم کروائے اور ان کا خرچ نکالنے کا طریقہ وغیرہ سکھائے. یعنی وہ ساری چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں ان کو پریکٹیکلی اپلائی کریں. اسی طرح اسکول کے گراؤنڈ یا ملک کا کھیت وغیرہ ماپے جائیں، مذکورہ علم و معلومات کا عملی اطلاق کرنے کی کوشش کی جائے. مشق کے طور پر بچوں کے اسکول کی مختلف اشیاء اور گھر میں موجود چیزوں کی پیمائش اور رقبہ اور احاطہ وغیرہ نکالنے کے لیے کہا جائے، جس سے بچے بہت کچھ سیکھ جائیں گے. انہیں لمبائی چوڑائی کے پیمانے انچ، فٹ، میٹر، سینٹی میٹر اور ملی میٹر وغیرہ کی پہچان آ جائے گی اور ماپنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا. طول اور عرض کا تصور پختہ ہو جائے گا، رقبہ معلوم کرنا آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. مثال نمبر 2، ان ندیے جنرل سائنس کی تدریس میں پودے کی نشو و نما کے حوالے سے علم اور معلومات دی جاتی ہیں. مثلاً یہ کہ پودے کی افزائش اور نشو و نما کے لیے مٹی، پانی، روشنی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر عملی طور پر پودا اگانے اور مذکورہ ضروریات پوری کرنے نہ پوری کرنے کے حوالے سے پودے پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے. بات وہی ہے، مختلف مثالیں انہوں نے دی ہیں. پودوں سے بات یاد آئی کہ ہمارے یہاں میں نے تو بلکہ اپنی یونیورسٹی میں سجیشن دی تھی کہ بچوں کو نا پابند کیا جائے کہ انہیں پہلے سال سے لے کے اپنی ڈگری کی کمپلیٹ کرنے تک، چوتھے سال کے اینڈ تک ایک نمبر آف پودے انہوں نے لگانے ہیں. پہلے سیمسٹر میں وہ لگائیں اور 8ویں سیمسٹر میں رپورٹ دیں گے وہ پودا کتنا بڑا ہوا. اور اس کو لازمی کر دے HEC ہر ڈگری کے لیے، کہ بچوں کو ایک تو اس کی اہمیت پتہ لگے، دوسرا کچھ درخت ہمارے یہاں بڑھ جائیں. ہمارے یہاں اس کے حوالے سے بڑی ہی سستی ہے کہ ہمارے یہاں عام لوگوں، خاص طور پہ لاہور میں، اگر آپ لوگ رہتے ہیں آپ میں سے، میں خود لاہور میں رہتا ہوں، تو یہاں کی ابھی سردیاں آئیں گی اور ہمارے یہاں سانس لینے کے قابل نہیں رہتی ہے، اسموگ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور دنیا کے اندر ورسٹ ایٹماسفیئر، ورسٹ انوائرمنٹ ہمارے شہر کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کھیت تھے ختم کر کے وہاں پہ کالونیاں بنا دی. تو بس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. اور اچھا بھلا میں نے دیکھا تھا اس سے 14 اگست کے حوالے سے اس سال بھی اور شاید پچھلے سال بھی لوگوں نے کیمپین چلانے کی کوشش کی کہ جھنڈیاں لگانے کی بجائے، جھنڈے خریدنے کی بجائے لوگ درخت خریدیں. لیکن ہمارے یہاں لوگ اس طرح سے موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں اور سلنسر اتار کے کہ پتہ نہیں ابھی نکلیں گے اور کشمیر فتح کر کے واپس آئیں گے. حالانکہ اتنا اچھا ایک سلوگن پڑھا تھا میں نے، وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پانی چھاں کریں. تو بہرحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے. لیکن یہ کہ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو بولیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو اس کا فائدہ ہوگا. باجا بجا کر ہی خوش ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور عجیب و غریب قسم کا، یعنی اب تو اس طرح کا کراؤڈ ہو جاتا ہے بعض دفعہ لاہور کی بعض سڑکوں پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی وجہ سے اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلا ہوا ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس ملک اور کس کراؤڈ میں پھنس گیا ہوں. ایسے لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، ایسی بےہودگیاں کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بہت ہی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. پاکستان کی خوشی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پاکستان اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن اس طرح تو خوشیاں نہیں منائی جاتی نا. یہی ہم نے حال دین کا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو اب یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے لوگ جس طرح سے جلوس نکالتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ہر صبح، آپ کی ہر شام، آپ کی ہر حدیث، آپ کا دیا ہوا قرآن، آپ کی ایک ایک سنت ہمارے لیے سر آنکھوں کا سرما ہے، سر کا تاج ہے. لیکن وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس نعتیں اور ڈھول اور بھنگڑے اور اب تو پراپر گانے، اور یہ جناب میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک بھولے والے سے پروفیسر ہیں انگلش کے، وہ ایک دن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حفظ صاحب
صحابہ جڑے سن وہ پہاڑیاں بنا سن کہ وہ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے نا اندرون لاہور کے اندر بچے چھوٹے چھوٹے ماڈل بناتے ہیں، اس میں وہ گھر بنایا، کوئی گاڑیاں، ایسے چھوٹا سا ماڈل ولیج سے بناتے ہیں. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا؟ تو میں نے کہا دیکھیں اب آپ تصور کریں کہ آپ کیا ذہن میں آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کیسے ہوں گے یا صحابہ کی زندگیاں کیسی ہوں گی. تو میں نے ان سے پھر جواب میں نے کہا بٹ صاحب تسی دسو کہ تسی میں نے دسو کہ صحابہ پہاڑیاں بنا دے ہو سن، صحابہ ایسے کرتے ہوں گے آپ بتائیں. پھر وہ بیچارے ایسے مسکرا کے کہتے کہ میرا نہیں خیال. میں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. تو ہم بھی وہ جو پریکٹیکلی اپلائی کرنے ہیں تعلیمات کو وہ نہیں ہے، بس جس طرح 14 اگست منائی جاتی ہے ویسے ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں بھی منا لیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرتے ہیں، ہمیں معاف کرتے ہیں. تو یہ ہے جی اپلائی کرنے کے حوالے سے کہ ہم دینی تعلیمات کو بھی، اور یہ دینی تعلیمات سب سے پہلے میں نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے. میں یہ دیکھوں کہ میرا رویہ میرے نوکروں سے کیسا ہے، میرے گھر میں میری بیگم سے میرا رویہ کیسا ہے، میرے بچوں سے میرا رویہ کیسا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق جو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ ہم نے اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں کتنی، زبان میری کتنی پاک ہے، غیبت سے کتنا پاک ہے میری زبان، اور گالیوں سے کتنی پاک ہے، اور بہتان سے کتنی پاک ہے، اور اسی طرح میری آنکھیں خیانت سے کتنی پاک ہیں. میری تنہائی کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، میں لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، میری نمازیں کیسی ہیں. میں مردوں کے لیے واجب ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. میری یہ جو نماز ڈٹرمن کرے گی کہ میں کیسا مسلمان ہوں، اس میں میں کتنے نمبر لیتا ہوں روز. 5 نمبر کا سوال تو روز ہوتا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ 5 دفعہ بلاتے ہیں مسجد میں، اس میں سے میں روزانہ کتنی نمازیں مسجد میں باجماعت تکبیر الاولى کے ساتھ پڑھتا ہوں. تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اپنا ہی حساب دینا ہے. میرے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ شب برات پہ پٹاخے چڑھاتے تھے کہ نہیں چلاتے تھے، لوگ سلنسر اتار کے موٹر سائیکل پہ ون ویلنگ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. سب سے پہلے قیامت والے دن میں نے اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے جو علم تھا اس پہ کیا عمل کیا. تو اس طرح سے اگر ہم سوچیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ہر ایک بندے کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں. شیطان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ایپ تو دیکھتے ہیں اور اپنے ایپ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حال پہ رحم کر کے اپنے اعمال کو، اپنے طریقوں کو، اپنے حرکتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مثال انہوں نے دی بھی ہے کہ کس طرح سے طلباء کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. بچہ معلومات کو اپنے الفاظ میں ڈھال سکتا ہے یا نہیں، اور کسی اور ملتی جلتی معلومات سے روشناس ہو سکتا ہے. یعنی جو آپ کو نے اس کو بتایا ہے اس سے چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی صلاحیت اس میں آ جائے، چیزوں میں فرق واضح کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، اور اس پڑھائے گئے سبق یا تصور کو اپنے الفاظ میں وضاحت سے بیان کر سکتا ہے. یعنی اسے یہ ملکہ اس کے پاس ہونا چاہیے ایک اچھے طالب علم کے پاس، یا ایک اچھے ادارے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس، ایک اچھے اساتذہ سے پڑھے ہوئے طالب علم کے پاس، کہ اس نے جو کچھ سیکھا سمجھا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکے. اگر وہ اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یا اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور اگر اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو، یا کوئی بھی نہیں کر سکتا پوری کلاس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایمفسائز ہی نہیں کیا اس چیز کے اوپر، انہوں نے بس کہا کہ رٹا لگاؤ. ایک اور بڑا میں نے اس طرح کی مثال دیکھی تھی، مجھے یاد ہے جب ہم ایف ایس سی میں تھے تو فزکس کے نومیریکلز یا فزکس کی جو ایکویشنز ہوتی تھیں ان کو جب وہ سارے کی ساری ایکویشن کو ہم صرف یعنی زبانی کلامی صرف ان کی ایکویشنز کو ہی ہم لوگ سولو کر کے اینڈ رزلٹ پہ آ جاتے تھے، اور اس چیز کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہم نے یونٹس یوز کر کے ایکویشن کے اندر ڈال رہے ہیں اور کوئی ایکویشن پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بنتا کیا ہے، اس کا ہماری زندگی سے لینا دینا کیا ہے، اس کا فزکس سے یا فزیکل پراپرٹیز سے کسی بھی چیز کی لینا دینا کیا ہے. تو بس ایسی ایکویشن بنائی جا رہے ہیں اور پوری کر لو گے تو جتنے نمبر مل جائیں گے. اور جو بہت بریلینٹ بچے ہوتے تھے وہ ساتھ وہ رٹا لگا لیتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے، یعنی بک میں کیا لکھا ہے. اس کے بعد اگلے مرحلے میں مذکورہ مثال بھی یہاں پہ ہم نے دی بھی ہے. تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، یا جو ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو ہم کس طرح سے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. مثلا ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو نماز کے دوران پڑھی جانے والی قرآنی آیات زبانی یاد کرائی جاتی ہیں، اور علم یا معلومات دی جاتی ہے کہ کس حالت یا کس مقام پر کیا پڑھنا ہے. مثلا پہلے مرحلے میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ کلمات سبحان ربی الاعلیٰ،
سبحان ربی العظیم وغیرہ یاد کرائے جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں مذکورہ قرآنی آیات اور کلمات کا فہم دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یا جو یہ بات ہو رہی ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی، بلکہ حجۃ الوداع کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، پس آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی، اس کی تسبیح کے ساتھ، اس کی پاکی بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے اس بندے کی طرف جو اللہ کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ واپس لوٹنے والوں کا استقبال کرنے والا ہے۔ یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس حوالے سے دو واقعات منقول ہیں، ان دونوں کے بارے میں آپ سوچیں، اور پھر سوچیں کہ قرآن پاک کس طرح سے زندگیوں میں آ رہا تھا، سمجھ میں بھی آ رہا تھا اور زندگی کا حصہ بن رہا تھا، صرف یاد نہیں ہو رہا تھا جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یہ صورت سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر جب روئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو اللہ کی مدد اور نصرت کی بات ہوئی ہے صورت میں، کہ فتح ہو گئی، مدد آ گئی اور لوگ جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا اور اب لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ تو ایک تو یہ بات کہ انہوں نے اس کو سیکھا، اس کو صورت پہ غور و خوض کیا اور اس سے انفر کیا، ایک ایسا نتیجہ نکالا جو کہ درست تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لوگ دین کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نبی کا کام، رسول کا کام مکمل ہو گیا۔ اور دوسری جو بات ہوئی کہ سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ہر نماز کی ہر رکوع اور ہر سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا رکوع اور سجدے میں پڑھنا شروع کر دی، یعنی اللہ نے فرمایا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے یہ ساری تعریف ہے اور تو میری مغفرت فرما دے۔ تو تسبیح کو اور حمد کو اور استغفار کو انہوں نے اپنی نماز کا حصہ بنا لیا۔ تو اس طرح سے وہ جب دین کا علم ان کو ملتا تھا تو اس کو وہ صرف سیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے آتے تھے، اپنی عبادت کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اگلے مرحلے میں مذکورہ قرآنی آیات اور کلمات کا فہم دیا جاتا ہے، ان کی سمجھ بوجھ دی جاتی ہے، ترجمے کے ذریعے مطلب، معانی اور مفہوم واضح کیا جاتا ہے۔ یاد رہے قرآنی آیات کا فہم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود نماز پڑھنے والوں کی اکثریت کو یہ فہم ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور یہ کہ نماز کی روح کیا ہے۔ تفہیم اکتسابی جائزہ، یعنی اب آپ نے جب بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، یہ پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، تو کس طرح سے پھر اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے۔ تفہیم یا سمجھ بوجھ کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بتائیں۔ یہ تو obvious سی بات ہے کہ ہمارے یہاں دکھ کی بات ہے کہ عام طور پہ نماز تو یاد کرا دی جاتی ہے بچپن میں، لیکن نماز کا ترجمہ نہیں یاد کرایا جاتا، اور بچے کئی دفعہ یعنی بڑی عمر کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن روز پڑھتے ہیں تحیات للہ وصلوات والطیبات، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں آتا ہوتا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنا نان سیریس ہیں اپنی نمازوں کے حوالے سے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور بعض دفعہ ہم جیسے لوگ جن کو ٹوٹا پھوٹا ترجمہ آتا بھی ہو، وہ دھیان ہی نہیں ہوتا ترجمے کی طرف، بس ایک رٹا رٹایا چل رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کا مفہوم واضح کریں، اس طرح کا سوال اب یہ نماز سے متعلق ڈائریکٹ سوال تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بچوں کی جو کمپریہنشن ہے، ان کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب بتائیں، سبحان ربی العظیم نماز میں کس وقت پڑھنے کا حکم ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وغیرہ، نماز کے فضائل، نماز سے کیا ملتا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے وغیرہ۔ پھر اس کے بعد مثال نمبر 2 کیا دی انہوں نے کہ زبان دانی میں طلبہ پہلے مرحلے میں نظمیں مثلا حمد، نعت یا کوئی اور نظم یا شعر وغیرہ زبانی یاد کر لیتے ہیں،
مگر ضروری نہیں کہ انہیں مطلب اور مفہوم بھی آتا ہو. اور یہ سچی بات ہے. مجھے ٹوئنکل ٹوئنکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی ایفرٹ کو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. تقبل اللہ. میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ مجھے خود بعد میں بڑی عمر میں آ کے یاد ہوا کہ سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا کیا مطلب ہے. پہلے ایسے بس رٹا رٹا یاد کیا ہوتا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو یا علم کو موڈیفائی اور اس کو بہتر ہونا چاہیے. زبان دانی اچھا، اگلے مرحلے میں وہ یاد کی گئی نظم کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر انگریزی کے درج ذیل نظم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر اپ ابو دی ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دی اسکائی کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. یہ اسٹار بچوں کو بہتر تو یہ مگر رات کی ٹائم باہر لے جائیں. ہمارے یہاں تو ستارے نظر نہیں آتے، لیکن کسی ایسے ملک علاقے میں جائیں، کوئی بندہ پہاڑوں میں جائے اور جا کے ان سے پوچھے، وہاں پہ جا کے بچوں کو ستارے دکھائے اور پھر پوچھے کہ بھائی آپ سناؤ نظم سناؤ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اور پھر پوچھے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل کر رہے ہیں بتاؤ کون سا ستارہ ٹوئنکل کر رہا ہے، پھر تاکہ وہ چیزوں کو ان کو سوچنے کے اوپر کی طرف آئیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسکول تھا، وہ بچوں کو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بتاتے تھے تو وہ کوئی بیج بوتے تھے زمین میں کیاریوں میں جا کے، اور پھر وہ جب پودے نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے بیج بویا تھا، اللہ نے پودا نکال دیا. تو اس طرح سے چیزوں کو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد پریکٹیکل اپلیکیشن میں کیسے چیزوں کو لایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے.